اسلاموفوبیا کیا ہے؟ اسلاموفوبیا بنیادی طور پر پولیٹیکل اسلام کے خوف کا نام ہے، یعنی کہ اس بات کا خوف کہ اسلام دنیا پر غالب آ جائے گا، اس بات کا خوف کہ دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، یعنی کہ انسان اپنی زندگی کے نقشے کو اسلام کے اصولوں پر بنائیں گے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کا مطلب اسلام اور مسلمانوں سے خوف اور نفرت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈر خوف اسلام سے نہیں ہے، بلکہ اس بات سے ہے کہ اسلام کہیں غالب تہذیب نہ بن جائے۔ دنیا میں جتنی بھی غالب تہذیبیں ہیں ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ اسلام غالب تہذیب بن کر ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ تو اس خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے جو ڈر خوف ان کے ملکوں، ان کے لیڈرشپ سے بھی پیدا ہوا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انہی ملکوں کے عوام میں بھی پیدا ہو چکا ہے۔ بعض اوقات یہ خوف پیدا کیا جاتا ہے تاکہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے، اور کسی بڑھتی ہوئی قوت کا مقابلہ کرنا ہو تو اس کے بارے میں خوف پیدا کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی بیماری تیزی سے بڑھ رہی ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اس بات کی صلاحیت پیدا کریں کہ اس کا مقابلہ کر سکیں، تو ہم اس کے بارے میں خوف پھیلا دیتے ہیں اور پھر ڈر کے نتیجے میں لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی بات ادھر بھی چل رہی ہے کہ پوری دنیا میں 40-50 سالوں سے بہت آرگنائز طریقے سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں میں اسلام کا ڈر پیدا کرے تاکہ لوگ اسلام کی طرف نہ جائیں۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو ویسٹ میں مسلمانوں کے لیے نفرت بہت زیادہ ہے، اور ویسٹ اس کے نتیجے میں کچھ ریزن دیتا ہے، جس میں ویسٹ کہتا ہے کہ اسلام مونولیتھک ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں اور بہت انفلیکسیبل ہوتے ہیں۔ مسلمان دور، روایات اور ریالٹی کو لے کر نہیں چلتے، اور ویسٹ اسلام کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے۔ مغرب کے لحاظ سے اسلام کی جو ویلیوز ہیں وہ انسانوں کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ اسلام میں عورتوں پر ظلم ہے، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کی مینٹل گروتھ نہیں ہو پاتی، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام دہشت گردی یعنی کہ وائلنس کو پروموٹ کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو غور سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور انسانوں کے لیے جو حکم دیا ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انفال میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ تم گمراہ نہ ہو سکو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں جس پر تم عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی پہلے تلوار نہیں نکالی جب تک کفار ان پہ حملہ نہیں کرتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ سے فرمایا کہ جب تک تم پر کوئی حملہ نہ کرے تم اس میں حملہ نہ کرنا۔ اسلام ہمیں سیلف ڈیفینس سکھاتا ہے کہ جب اسلام کے نام پر کوئی غلط بات کرے یا تم پر کوئی حملہ کرے تو اس کے بعد ہمیں لڑائی اور جہاد کرنے کی اجازت دی گئی۔ ان ارشادات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نہ تو دہشت گردی، نہ تو ظلم، اور نہ ہی ایسی کسی برائی کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ اگر ہم مزید اسلاموفوبیا کو دیکھیں تو یہ اسلاموفوبیا کو ایز اے شہرت بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں اپنے الیکشن میں شہرت حاصل کرنے کے لیے اسلاموفوبیا کو ایز اے ہتھیار، اپنا ہتھیار استعمال کیا اور اسلام کے خلاف نفرت کو بڑھایا۔ جیسا کہ آج سے 60-70 سال پہلے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انگریز ہندوستان پر حکومت کرتے تھے تو بھگت سنگھ اور اس کے کچھ ساتھیوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی، تو انگریزوں نے ان کو ٹیررسٹ کا نام دے دیا، اور وہاں پہ ہندوستان کے لوگوں نے ان کو دیش بھکتی کے نام سے جانا شروع کر دیا۔ اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کو دیکھنے کے لیے 2 اینگل ہوتے ہیں، جیسا کہ آج کل کے دور میں جب بھی جہاں بھی بم بلاسٹ وغیرہ ہوتا ہے تو میڈیا مسلمانوں پر الزام لگاتا ہے، اور ہم انجانے نہ انجانے میں اس میڈیا کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہم اسلاموفوبیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا کیا ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے میڈیا میں جو چیز دیکھ رہے ہیں بالکل اسے سچ نہ مانیں جب تک ہم خود اس کو اپنی آنکھوں اور کانوں سے سنیں نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک انسان کو یہ اپنی چیز آنکھوں سے دیکھ اور سن نہ لے کانوں سے تو اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں ڈائریکٹ میڈیا کی جو بات بھی آتی ہے اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جانے میں ہم بہت سی چیزوں کو مان لیتے ہیں، اور آج کل کی جو بھی اخلاقی، معاشی جو بھی پرابلمز ہیں ان کا سب سے حل جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے وہ اسلام ہی دے سکتا ہے، اور اسلام پر عمل کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اویس اکثر اور وجاہت علی آپ سے اجازت چاہیں گے، اور مفتی عبدالواحد سر کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ایک ایسا موقع فراہم کیا جس سے ہم لوگوں تک اسلام کی معلومات پہنچا سکیں، اور اس لوگوں کے دل میں جو اسلام کا غلط خیال یا غلط امیج بن چکا ہے اس کو دور کر سکیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔